پہلا جو عنوان باندھا گیا اور اس کو ہم گزشتہ درس میں بھی مختصر طور پہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہے قانون اور حکومت۔ آیا قانون خالی کتبی ہونا چاہیے؟ اگر ہم مختصر کریں اپنی بات کو، کیونکہ اس کے بعد حکومت اسلامی کا ٹاپک آتا ہے اور چند دیگر چیزیں ہیں جو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس کو مزید پھیلانے کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قانون کے ضمن میں ہم ایک تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگ جس میں اختلاف کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ کریں۔ آیا قانون ایک لفظی اور کتبی چیز ہے کہ ہم صرف اعتقاد رکھیں کہ ہاں اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی اور وہ شریعت انسان کی افرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے اجراء کے لیے کوئی حکومت اور حاکم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا قوت کے بغیر، کہیں پہ بھی نہیں کوئی قانون نافذ ہو سکتا۔ یعنی نصیحت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ وعظ و نصیحت بھی ضروری ہے، کیونکہ بالآخر قانون کو قلبی طور پہ قبول کرے گا تو یہ مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے وعظ اور نصیحت اور بیان اور شرح بھی ضروری ہے، شریعت کے احکام ذکر کیے جائیں، لیکن یہ کبھی بھی تصور نہ کریں، نہ اپنے گھر میں نہ باہر، کہ ہماری نصیحت سے یہاں پہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ نصیحت سے وہ افراد تبدیل ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت بیدار ہو، جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جن کے زمینہ فراہم ہے نفس کے اندر، لیکن جس کی طبیعت کے اوپر شہوت غالب ہیں، جس کی طبع طغیان گر ہو چکی ہے، تب وہ طغیانیت کے دائرے میں آ چکی ہے، آپ وعظ و نصیحت کرتے رہیں وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گی، کوئی اثر نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اگر خارج میں ہمارے سامنے ایک ریاست میں، ایک معاشرے کے اندر یا ایک گھرانے میں مسائل در مسائل ہیں، جھگڑے کے مسائل ہیں، زمین کی تقسیم کے مسائل ہیں، باہمی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، غیبت اور تہمتوں کے مسائل ہیں، ہماری نصیحتوں سے وہ ختم ہو جائیں گے، تقسیموں کا بٹورا جو ہے وہ عدالت اور انصاف کے تحت ہو جائے گا، یا نہیں وہاں پہ بالآخر قانون کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ مثلا شوہر کہتا ہے میں طلاق ہی نہیں دوں گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اس زوجہ کے پاس طلاق کا حق نہیں آ سکتا، تو اب یہ شوہر کی ہٹ دھرمی کون دور کرے گا؟ آپ اسے جتنی نصیحت کرتے رہیں وہ اسے قبول کرے گا کہ میں انصاف آئندہ سے کروں گا۔ اب خاتون اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو کس طرح سے طلاق برپا ہو؟ یہاں پہ حاکم شرع کے ہاتھ میں آئے گا۔ یا ممکن ہے کسی کے ہاتھ میں بہت سارے اموال آ جائیں اور وہ مال کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھے اور انتہائی فضول خرچ ہو، جس طرح کہتے ہیں کہ بیکار چیزوں میں پانی بہانا۔ جیسے اگر کوئی فقیر آ جائے، چلو 5,000 روپے کا ایک نوٹ دے دیا، دوسرے نے مانگا 10,000 کا نوٹ دے دیا، اگر کسی کی دعوت کرنی ہے تو 10 کھانے بنوا لیے، 2 کھانے کھائے، بقیہ ضائع ہو گئے، فضول خرچ ہے۔ کون اسے کنٹرول کرے گا؟ دین اسلام یہاں پہ آ کے حاکم شرع کو یہ حق دیتا ہے اس کے مال اپنے قبضہ قدرت میں لے لے، وہ انسان صفی شمار ہوگا، اور سفہاء کے ہاتھوں میں مال نہیں دیا جاتا، کیونکہ اصل مال اللہ کی حاکمیت ہے۔ یہاں پہ حاکم آ کے دخل اندازی کرے گا، بے شک اس کے آباء و اجداد نے جائیداد چھوڑی ہو، چاہے اس نے خود کمائی کر کے یہ سارا کچھ کمایا ہو، دین اسلام اس سے لے لے گا، اور اسے طریقے سے خرچ کرنے کا سلیقہ جب تک نہیں سیکھے گا، وہ مالک اپنے مال کا خرچ کرنے کے اعتبار سے تصرف کرنے کا حق نہیں رکھے گا۔ جو مال کا مالک ہے وہ تصرف کا حق نہیں رکھ پائے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے